بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت
آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ یہ موتی مسجد کا سالانہ خمسہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش ازاں پر تشریف لے آئیں تو ثواب دارین حاصل کریں تاکہ یہی ثواب آخرت میں ہماری بخشش کا سبب بنے. با آواز بلند نعرہ صلوات. چاہے نہ آئے یار، پڑھنے سے مطلب ڈنڈا چھوٹا کرو ورنہ گر پڑے گا. یہ بس ہو گیا. باواز بلند نعرہ صلوات. مولا حسین کے حوالے سے پیش خدمت ہے. احمد ہیں آفتاب تارا حسین ہے. احمد ہیں آفتاب تارا حسین ہے. قرآن ہے رسول پارا حسین ہے. بیعت کا پھر سوال تو کسی سے نہیں ہوا. بیعت کا پھر سوال تو کسی سے نہیں ہوا. انکار مستقل کا وہ نعرہ حسین ہے. احمد ہیں آفتاب باواز بلند نعرہ صلوات. کو خالق نے تشریف رکھیں آپ. شبیر کو خالق نے
سکینہ جو عطا کی شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا زینب کیسے وہ صورت تھی سب اس مائے لقا کی جس دم دے یا گودی میں اسے لا کے چاچا کی عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے اللہ سلامت رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلامت دنیا میں رہیں سر پر تیرے شاہ سلامت شبیر کو خالق نے منتخب حیدر ہوئے تنویر داور کے لیے منتخب حیدر ہوئے تنویر داور حسن پیغمبر کے لیے منتخب حیدر کر اشارے پر نبی کے ہو گیا شخص القمر گر اشارے پر نبی کے ہو گیا شخص القمر شمس مغرب سے پلٹ آیا تھا حیدر کے لیے منتخب حیدر ہوئے تنویر داور کے لیے ساقی کوثر بنے جو شافع روز جزا شافع کوثر بنے جو شافع روز جزا ایسا جوہر چاہیے خاتون محشر کے لیے منتخب حیدر ہوئے تنویر داور
ور کے ہم شبیہ مصطفیٰ شان حق ہو کر جوان، ہم شبیہ مصطفیٰ شان حق ہو کر جوان، اور حیدر کا لیا تیور پیغمبر کے کے لیے منتخب حیدر ہوئے تنویر داور کے لیے، چلے عباس ہوئے نہر آدھا نے کہا، جب چلے عباس ہوئے نہر آدھا نے کہا، خون کا دریا بہے گا ایک ساغر کے لیے، منتخب حیدر ہوئے تنویر داور کے لیے۔ فاتحہ۔ محمد لٹ کے جب قافلہ بے وہ کا صبح شام چلا، لٹ کے جب قافلہ بے وہ کا صبح شام چلا، کھو کے سردار کو بے وارثو ناکام چلا، سات ناکوں کے ہر کافر بدنام چلا، آگے بیمار بھی ایک باغم عالم چلا، آگے بیمار بھی ایک باغ، مصیبت میں رسول عربی کا کنبہ، تھا مصیبت میں رسول عربی کا کنبہ، ارے شور تھا قید میں جاتا ہے نبی کا کنبہ، شور تھا قید میں جاتا ہے نبی کا کنبہ، ایک عورت نے یہ جا کر کیا شیریں سے بیان، یہ سنا ہے کہ ادھر آتے ہیں سلطان زمان، بولی شیری کہ میں سانے کے ان کے قربا، کہا شوہر سے کہ جا دے کہاں پر ہے نشاں، کہا شوہر سے کہ جا دیکھ، نور حق شاہ نے خدا قدرت باری دیکھو، نور حق شاہ شان خدا قدرت باری دیکھو، ارے چلو لوگو میرے آقا کی سواری دیکھو، چلو لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو، ابن جد اللہ کے یاور ہوں گے، بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے، پردم مل کا سنبھال علی اکبر ہوں گے، اور حفاظت کو علمدار دلاور ہوں گے، اور حفاظت کو علمدار نہ محمل ہے نہ ہودج ہے نہ دیبائی ہے، ارے شبیر کے ہمراہ بہن آئی ہے، ارے شبیر کے ہمراہ بہن آئی، کہاں شوہر سے خبر لا
کہ یہ گل ہے کیسا، کس پاپت پڑی گھر کس کا، لٹا کون موا رونے والوں کو میری سمت سے جا کر سمجھا، بدشگونی نہ کرو آتا ہے ابن زہرا، بدشگونی نہ کرو آتا ہے ابن زہرا، یہ محل شکر کا ہے وقت مناجات کا ہے داخلات برارندہ حاجات کا ہے داخلات برار، عورت نے یہ باہر سے پکارا نگار، شیری تیرے ارمان ملے خاک میں گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، وارث آل ابا مر گیا انا للہ، وارث آل ابا مر گیا، زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا، تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا، تحاشا یہ کہتی ہوئی دوڑی بہار، یہ خاک منہ میں تیرے کس منہ سے یہ دیتی ہے خبر، ہو زینب جسے دیکھا آئی ہے تو ننگے سر، ارے وہ پکاری کہ حسین ابن علی کی دختر وہ پکاری کہ حسین ابن علی کی دختر، فقط میں تو نہیں دیکھ کر سبا آئے آئے فقط میں تو نہیں دیکھ کر سبائیں آئے، رسیاں باندھ کے ہاتھوں میں اردو لائے ہیں، رسیاں باندھ کے ہاتھوں میں اردو لائے ہیں، لٹ کے جب کا تمام مومنین سے گزارش ہے جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے بستہ گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔
پڑھو نماز تو تہذیب بے کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے ایسی کوئی ادا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھیں اور دعا نماز میں ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، بتا رہے ہیں شہیدیں یہ امتحائے نماز، سمجھ لے ساری خدائی یہ مدعائے نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے بجائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہوتے ہو پرشے ازا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ صلوات بھیجیں۔ دبیر صاحب کے نوحے کے 2-4 شعر سماعت فرما لیں۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مستر و بیتاب وہ نوحہ گر زینب منہ اپنا با سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، رو کے کہتی تھی ہر دم با چشم تر زینب، ہے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر سا شکن میرا، لہو رلاتا ہے خود مجھ کو یہ سخن میرا، ہے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں،
سنا ہے ہوگا تعارف ابھی یہاں میرا، زمین چھپا لے مجھے یا اٹھا لے مجھے کو خدا، نہ سن سکوں گی شقی کی زباں سے نام اپنا، سنوں بھی کیسے گوارا لہو نہیں کرتا، ہے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، یہ بات شام کے لوگوں کو کیا خبر نہ ہوئی کہ یہ جو اونٹوں پہ آئے ہیں سر کھلے قیدی، فلک نشین ہے ان قیدیوں میں ہر بی بی، خدا را شام کے لوگوں سے یہ بتائے کوئی، ہے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، سکینہ بی بی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا، سینہ سے دیکھو تو یہ ظلم یہ ستم بابا، پھوپھی کے نوحے سے ہوتا ہے دل تہو بالا، کہ شام والوں نے مجھے کو نہیں ہے پہچانا، ہے بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا سوز کے کچھ وہ ہیں، مجرے دیتی رہی زینب خدا کے واسطے، مجرے دیتی رہی زینب خدا کے واسطے،
ارے تازیان شمر نے مارے ردا کے واسطے مجرے دیتی رہی ارے شمر سے بولی سکینہ ارے شمر سے بولی سکینہ مارتا ہے کیوں مجھے ارے آئی ہوں دریا پہ میں اپنے چچا کے واسطے مجرے دیتی رہی عزیز و واج یہ نئے رنگ ہے ارے علی کی بیٹیاں جاتی ہے قید خان میں ارے بندھی ہے ایک رسن ان بے کسوں کے شان میں ارے اٹھائے لاکھ علم تماشا اٹھائے لاکھ علم تماشا جان میں ارے نہ چین پائے یا نہ سوئے ارے نہ چین پایا نہ سوئے ارے نہ آبودائے نہ ملا ارے ملا تو شام میں ارے ٹوٹا سقید خان ملا عزیزوں کافی پرانا کلام ہے خدمت میں ہے شائست حسین
شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دیپناست حسین ارے سرداد نداد دست در دست یزید ارے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا است حسین شاست حسین 2 لائن کے ایک سلام ہے. وہ سلام کہیے حسین پر وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جسے کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جسے کا صلہ ملے اور یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے اور یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے اور ادھر سے دیکھیے کیا ملے وہ سلام کہیے حسین پر. شعر ملاحظہ ہو. مرض گناہ کا مریض ہوں مرض گناہ کا مریض ہوں وہ میرے مرض کے طبیب ہیں مرض گناہ کا مریض ہوں وہ میرے مرض کے طبیب ہیں اور جو طبیب ملے تو دوا ملے اور جو دوا ملے تو شفا ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے اور یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے اور ادھر سے دیکھیے کیا ملے وہ سلام کہیے حسین پر جو در حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے فلک تلک جو در حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے فلک تلک اور جو علی ملے تو نبی ملے اور جو نبی ملے تو خدا ملے وہ
سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، اور یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، اور ادھر سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ مومنین محلہ سے گزارش ہے، جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پر تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی فرش اعظم تک تشریف لانے کی زحمت کریں۔ مجلس ادا کا آغاز ہو چکا ہے، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس سے پہلے کی گزارش کروں عالی جناب حجت المسلمین مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب کو، جو کہ شہر عزا حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے صرف 2 شعر کہ عشق علی میں خاک پسونا بستر جیسا لگتا ہے۔ قبلہ، عشق علی میں خاک پسونا بستر جیسا لگتا ہے، مرقد میں تکلیف نہیں بالکل گھر جیسا لگتا ہے، اور صورت سیرت عزم شجاعت ہمت اور وفاداری، صورت سیرت عزم شجاعت ہمت اور وفاداری، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے، صلوات۔ گزارش گزار ہوں حجت المسلمین مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب سے کہ رونق ابروز ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، صلوات۔ مواد بلند نعرے صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتح مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على من قال هذه الكلمات، يا مالك الملك، يا هاضم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا، بحق لا الہ الا اللہ وبحق محمد رسول اللہ۔
وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت أما بعد فقد قال مع القرآن والقرآن معهم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد عزیزان گرامی مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعلى محمد الحمدللہ پہلی مرتبہ سرزمین لکھنؤ پر حاضر ہوا. دونوں لازم و ملزوم ہے. بغیر قرآن کے نہ اہل بیت سمجھ میں آنے والے اور اہل بیت کی حقانیت بغیر قرآن کے واضح ہونے والی نہیں. لہذا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے، لازم ہے. اس لیے کہ پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ میرے پاس مجھ سے آ ملیں گے حوض کوثر پر. لہذا قرآن اور اہل بیت کا تمسک لازم و ملزوم ہے. اب قرآن کون سی کتاب ہے اور اہل بیت کون سے ذوات مقدسہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ کلیات کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کلیات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جبراً کلمہ نہ پڑھے، مجبوری میں کسی کا اقرار نہ کریں. اسلام آزادی چاہتا ہے، مجبور اور غلام بنانا نہیں چاہتا. نہ قرآن چاہتا ہے کہ زبردستی کوئی کلمہ پڑھے، نہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ کوئی فضیلت زبردستی اقرار کرے. ضرورت اس بات پر ہے کہ انسان پہلے تدبر کریں، تعقل سے کام لیں، تأمل کریں، تفکر کریں، تب جا کر قرآن کا بھی اقرار کریں، اہل بیت کا بھی اقرار کریں. بغیر تفکر و تدبر و تأمل و تعقل کے انسان کو حقانیت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. انسان کو کیا ہو گیا کہ انسان اونٹ کی خلقت میں تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا. کیوں انسان اونٹ کی خلقت میں فکر نہیں کرتا؟ سوالیہ نشان. پھر اس کے بعد کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. انسان کیوں یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے بغیر ستون و سہارے کے آسمان کو شامیانہ بنا دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کو کیوں نہیں دیکھتا کہ ہم نے زمین اور آسمان کے استقرار کی خاطر انہیں میخ کی طرح بنا دیا اور پیوست کر دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
زمین پر کیوں غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے مچلتے ہوئے پانی پر زمین کو بچھا دیا؟ غور و فکر کرے انسان کہ ہم نے بغیر ستون و سہارے کے آسمان بنا دیا، شامیانہ بنا دیا، مچلتے ہوئے پانی پر زمین کو بچھا دیا، جبال پہاڑوں کو ہم نے کیل بنا دیا تاکہ استقرار رہے۔ غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن کبھی اللہ نے آیت کی ابتدا میں کہا افلا ینظرون، انسان کیوں نہیں سوچتا؟ تو کبھی آیت کے اختتام پر کہا لعلکم تعقلون، کاش تم صاحب تعقل ہوتے، فکر کرنے والے ہوتے، لعلکم تتفکرون، کاش تم صاحبان فکر ہوتے، فکر کرتے۔ یا کبھی دن اور رات کے اختلاف کو گنانے کے بعد کیا کہا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے۔ کبھی آیت کی ابتدا میں کہا، کبھی آیت کے اختتام پر کہا۔ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھ لیں ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں غور و فکر کی ضرورت کیا؟ تو اللہ نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر کیا کرو، تفکر کیا کرو۔ تو دعوت فکر دی۔ اب امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اگر انسان عبادت کرے اور تفکر نہ کرے، بندگی اللہ کی انجام دے لیکن فکر نہ کرے، تو اس حیوان کے مانند ہے جو ایک محور سے بندھا ہے۔ جانور کو ایک رسی سے باندھ دیا گیا ایک محور پر کیل کے ساتھ، اب وہ گشت کرتا رہے، تو امام کہتے ہیں جتنی بھی کوششیں کرے گا قیامت تک وہ اسی دائرے میں رہے گا، اسی حلقے میں رہے گا، اسی میں رہے گا، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ محور سے بندھا ہے، اس میں نہ تبدیلی ہے، نہ تغیر ہے، نہ کوئی چینجنگ ہے، نہ کوئی تنوع ہے، تبدیلی نہیں ہے، لہذا جسم کی عبادت تو ہوگی، روح کی عبادت نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں بھی تفکر کریں، تدبر کریں، تعقل سے کام لیں اور عقل کا استعمال کریں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان بغیر تفکر کے عبادت کرے تو اس جانور کی طرح ہے، اس حیوان کی طرح ہے جو ایک محور پہ بندھا ہے، گشت کرتا رہے گا، تنوع نہیں ہوگی، نہ تبدیلی واقع ہوگی، نہ اس میں تغیر رونما ہوگا۔ اب آغا امام قانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنو، عبادت انسان کو ثواب تک پہنچاتا ہے، عبادت انسان کو ثواب تک پہنچا دیتی ہے عبادت، لیکن فکر انسان کو ثواب تک نہیں خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا عقل کا استعمال کریں۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی عبادت، ایک گھنٹے کی عبادت، کچھ دیر غور و فکر کر لینا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ تو صرف فکر ہے، یہ تو فکر ہے، 70 سال کی عبادت سے بہتر کیسے؟ تو عزیزو قرآن جو مزاج تفکر رکھتا ہے، جو قرآن مزاج دعوت تعقل رکھتا ہے، عقل استعمال کی دعوت دیتا ہے
اور کہتا ہے فکر کرو، اغیار سے نکال کر حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اب عزیزو، حور ابھی تک اغیار میں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ فکر نہ تھی۔ جیسے ہی فکر کیا، اغیار سے نکل کر حسین ابن علی کی خدمت میں آئے۔ اب ثواب کیا ملا؟ کہ سنو، اگر اغیار میں رہتے تو ان پر کیا نازل ہوتا اللہ بھی جانتا ہے، مومنین بھی جانتے ہیں، لیکن تفکر کرنے کا اثر یہ ہوا کہ معصوم نے کہا جب کبھی زیارت حسین پر جانا، اصحاب حسین کے قبر پر رک کر کہنا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ لہذا دعوت تفکر قرآن نے بھی دیا، دعوت تفکر سیرت حسین کربلا میں بھی ہے، دونوں نے دعوت دیا۔ قرآن نے بھی دعوت فکر دی اور حسین ابن علی نے بھی دعوت فکر دیا۔ اب کمال یہ ہے، عقل کا رکھنا کمال نہیں ہے، کمال ہے۔ رکھتے تو بہت ہے مگر استعمال نہیں کرتے۔ جناب بہلول ابا وہاب، جنہیں بہلول دانا کہا جاتا ہے، بازار کرخ سے گزر رہے تھے، ایک چوراہے پہ مدعی کھڑا ہوا، آواز دے رہا تھا کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ تو جناب بہلول نے کہا سنو، بن بھی گئے، پتہ بھی نہ چلا۔ تو پتہ یہ چلا اگر تفکر نہ ہو۔ عزیزو اب جملہ سنیے گا، کسی جنگ کے اندر تہذیب المتین فی تاریخ امیر المؤمنین کے اندر اور دیگر کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ادھر ادھر دوڑنے سے جنت نہیں ملتی، عقل کے استعمال سے جنت ملتی ہے۔ جنگ ہے، اصحاب بھی جمع تھے نبی کے قریب، نبی سے کہنے لگے اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا؟ نبی نے کہا علی ہے کافی ہے، علی جنگ کرنے جائیں گے۔ ادھر مولا متقیان جنگ کے لیے میدان میں گئے، ادھر نبی نے بشارت دی کہ جو علی کے جنگ جیتنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یقین تھا عبادت سے تو جنت ملنے والی رہی، انہوں نے سوچا چلو کم از کم یہی جو کام ہم یہودیوں کے لیے کرتے آج نبی کے لیے کر دیں گے، پہلے خبر دے دیں گے تاکہ جنت مل جائے۔ لالچ تھی، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایسے آئے، تاریخ کہتی ہے جانور کی بھی زبان باہر آ گئی، پسینے میں شراب اور خیمے رسول کے پاس سواری سے اترے، یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے۔ نبی نے کہا الحمدللہ۔ دوسرے آئے، یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے۔ نبی نے مسکرا کے کہا الحمدللہ علی جنگ جیت گئے۔ تیسرے آئے، یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے، کہا الحمدللہ علی جنگ جیت گئے۔ ایسے ہی تعداد بڑھتی گئی، جب سب جمع ہو گئے، کپڑے بے ہنگم ہو گئے، گرد و غبار پسینے میں شرابور، ہانپ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت کس کی؟ جنت کس کی؟ تو نبی نے فرمایا جس کا حق جنت کا تھا اس کو میں نے بشارت دے دی۔ پہلے نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، تیسرے نے کسی اور کو دیکھا، افراد نے ان کو دیکھنا شروع کیا۔
جیسے ہی دیکھا فوراً کہا جنت ملی کسے؟ تو نبی نے کہا سلمان لے گئے۔ اب ان کے چہرے بگڑے، یا رسول اللہ ہم تو بلند و بالا پہاڑی پر تھے، ہم تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے، سلمان آپ کے خیمے سے باہر آئے لیکن نہ پہاڑی پر آئے نہ گھوڑے پر سوار، نہ کبھی ادھر گئے نہ کبھی ادھر گئے، پھر بھی سلمان نے کیسے خبر دے دی؟ نبی نے سلمان محمدی کو دیکھا، سلمان بتاؤ کیسے خبر دے دی؟ تو سلمان نے تولا والا جواب دیا، کہ جس جنگ میں علی جائے اور ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ سامنے والے نے کہا یہ علی کو زیادہ چاہتے ہیں اس لیے ایسا ہے، کوئی اور جواب بتاؤ، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ سلمان محمدی نے تولا تو دیا تھا، اب تبرہ بھی کیا، کہ سنو یہ بات یاد رکھو، تمہارے گھوڑوں کے رخ نبی کے خیمے کی طرف جب ہوئے، میں نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر علی شہید ہو جاتے تو تمہارے گھوڑوں کے رخ خیمے نبی کی طرف نہ ہوتے، تمہارا آنا بتا رہا ہے علی جنگ جیت گئے۔ تو پتا چلا ادھر ادھر دوڑنے سے جنت نہیں ملتی، عقل کے استعمال سے جنت ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ دوں بڑے معذرت کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ معذرت خواہی کے ساتھ جملہ کہہ دوں، جب بھی یا علی کہیے دل کھول کر بلند آواز سے کہیے۔ عقل کا استعمال کرے، نہ ادھر دوڑنے سے ملتی ہے نہ بھاگنے سے ملتی ہے۔ اگر انسان عقل استعمال کرے تو جس جا بیٹھا ہے وہاں پر ہی اسے جنت ملتی ہے، لہذا عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن نے دعوت عقل دیا، تفکر کی دعوت دی، تدبر کی دعوت دی، تأمل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر عقل کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کا بھی مزاج یہی ہے، شریعت اسی کے لیے ہے جس کے پاس عقل ہے۔ بے وقوف، مجنون اور پاگل افراد کے لیے جنت تکلیف نہیں، جنت کی بحث الگ ہے، تکلیف نہیں۔ کس کے لیے تکلیف نہیں ہے؟ تین کے لیے، پاگل، مجنون اور دیوانے کے لیے تکلیف نہیں ہے، اور ہر عاقل کو حکم ہے ان سے بچ کر مرحلے متوسطہ میں ہے، حد اعتدال میں ہے۔ اگر عقل کا صحیح استعمال کیا تو ملائکہ سے افضل، اور اگر عقل کا حد اعتدال میں اللہ نے انسان کو رکھا اور کیا کہا؟ تدبر کرو، تأمل کرو۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا، امیر المؤمنین، انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی، عقل کو بھی رکھا، شہوت کو بھی رکھا۔ اگر انسان عقل کا استعمال کر کے شہوتوں سے دور ہو جائے تو ملائکہ سے افضل، اور اگر اپنے عقل کا استعمال چھوڑ کر شہوتوں میں مبتلا ہو جائے تو حیوان سے بدتر۔ حد اعتدال میں انسان کو رکھا۔ اب علماء مناطقہ سے پوچھا گیا، یہ انسان حیوان سے کب الگ ہوتا ہے؟
کب جدا ہوتا ہے؟ غور سے جملے سنیے گا عزیزوں. کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے انسان ہو کہ حیوان، ان دونوں میں جب ابتدائی نمو ہوتا ہے تو دونوں میں اشتراکیت پائی جاتی ہے، دونوں میں میل جو. پھر کہ جب اور ترقی کرتا ہے تو علم تخیلاتی، حیوان بھی تخیل میں رہتا ہے، مالک چھوڑ دیں تو وہی ٹائم پر پلٹ آتا ہے تاکہ مالک کے گھر آ جائے. اب چاہے آئے مالک نہ آئے لیکن اپنے اعتبار سے تخیلات کی وادی سے وہ پلٹ آتا ہے، اور نہ جانے اس کے تخیلات کیسے ہوتے ہیں. ویسے ہی انسان کے بھی تخیلات ہوتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا شعور والا بولنے والا ہوتا ہے پھر کیا نہیں کہتا، کبھی بابا کو پورے محلے کا پہلوان بتا دیتا ہے، کبھی بڑا طاقتور بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کے تخیلات ہے. اب جو چاہے کہہ دے. تو علماء مناطقہ کہتے ہیں علم وہمی ہو یا کہ علم تخیلاتی، انسان و حیوان ملے ہیں، وہمی میں بھی ملے ہیں، تخیلاتی میں بھی ملے ہیں. اب آگے بڑھے، جہاں آگ روشن ہو نہ قریب جاتا ہے نہ انسان قریب جاتا ہے. تو کہتے ہیں علم حسی میں بھی انسان و حیوان ایک ہے. جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں جانور بھی گرمی چاہتا ہے، جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے انسان بھی سردی کے بعد اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہتا ہے. کہا بھائی کیوں؟ کہا جیسے حیوان حس کو محسوس کرتا ہے، گرمی بھی محسوس کرتا ہے، سردی بھی محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہے، انسان بھی ویسے گرمی بھی محسوس کرتا ہے، سردی بھی محسوس کرتا ہے، بھوک بھی پیاس بھی سب کچھ محسوس کرتا ہے. تو علماء مناطقہ کہتے ہیں علم وہمی میں بھی مشترک، علم خیالی میں بھی ایک اور علم حسی میں بھی ہے. کہ ابھی تک انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جیسا جانور ویسا انسان، چاہے علم وہمی ہو چاہے علم تخیلاتی ہو، خیالی ہو، چاہے حسی ہو. لیکن مناطقہ آپ یہ بتائیے کہ انسان حیوان سے کب الگ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو جو چیز معلوم ہے اس سے غیر معلوم والی چیزوں کو درک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ چیز حیوان میں نہیں ہے. کب انسان حیوان سے الگ ہوا؟ کہ جب فکر کرنے والا ہوا، جب عقل کا استعمال کرنے والا ہوا. اب انسان کو انسان کب کہا جائے گا؟ کہ علم وہمی میں، کہ نہیں، علم تخیلاتی میں، کہ نہیں، کہ علم حسی میں، کہ نہیں. پھر انسان کو انسان کب کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کو انسان اسی وقت کہا جاتا ہے جب شروع کے تینوں کو چھوڑ کر چوتھے میں اپنا کردار بتائے. عزیزو بڑا غور سے سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر پہلے کے ساتھ ہے تب بھی حیوان، دوسرے کے ساتھ ہے تب بھی حیوان، تیسرے کے ساتھ ہے تب بھی جانور. جب چوتھا کا ساتھ دیا تو اب انسان سے بن کر حیوان سے الگ ہوا. تو انسان اسی وقت بنتا ہے جب چوتھے کا سہارا لے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
لہذا انسان جانور سے کب الگ ہوتا ہے؟ کہ تدبر کرنے کے بعد الگ ہوتا ہے، تفکر کرنے کے بعد الگ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن نے انسان بنانا چاہا، لہذا پہلے کا فکر کرو، پہلے فکر کرو بعد میں کلمہ پڑھو۔ اہل بیت نے بھی پہلے فکر کرنے پر کہا کہ فکر کرو بعد میں علی کے فضائل پڑھنا، اس لیے کہ جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے۔ اہل بیت بھی چاہتے ہیں کہ تفکر کریں، قرآن بھی چاہتا ہے کہ تفکر کریں، لیکن عزیزو آج کا زمانہ یہ ہے تفکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا انسان کو چاہیے تفکر کریں، تدبر کریں۔ بغیر تدبر کے نہ قرآن سمجھ میں آنے والا، نہ بغیر تفکر کے علی سمجھ میں آنے والے۔ لہذا دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے سمجھیں کہ قرآن واقعی طور سے مومنین کے لیے رحمت ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن میں کوثر ہے، قرآن میں یاسین ہے، قرآن کے اندر عمران ہے، قرآن کے اندر کوثر ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ تو اب عزیزوں قرآن کرامت ہے، شرافت ہے، عظمت ہے، تو آل محمد کیا کہ قرآن اگر رحمت ہے تو اہل بیت رحمت للعالمین ہے، اگر قرآن میں کوثر ہے تو اہل بیت ساقی کوثر ہے، اگر قرآن میں رحمت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے تو اہل بیت کا ذکر بھی برکت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے۔ اگر قرآن واقعی طور سے بیماروں کے لیے شفا ہے تو حسین کی مٹی خاک شفا ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ بس ابھی غور و فکر کریں کہ قرآن ہے کیا، تو کبھی کبھی تفصیلی گفتگو بعد میں عزیزو، بس ایک دو جملے کہہ کر آگے بڑھو۔ کبھی کبھی انسان عبارت پڑھ لیتا ہے، تفکر بھی کرتا ہے، لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ عبارت پڑھ لی، قرآن میں روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کسی کو باقی رکھ، کسی کو دکھا۔ ترجمہ کے حوالے ہے، کسی نے کہا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، کسی نے کہا ہمیں دکھا۔ اب کتنا دکھائے وہ اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں۔ ہم نے تو یہی کہا خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ لوگوں نے صراط مستقیم پڑھا، آ کر کہتے یا رسول اللہ صبح شام کہتے ہیں صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم ہم نے پڑھا، سمجھا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کوششیں کی، صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا نبی سے، نبی جہاں بیٹھے تھے وہیں علی آئے تو نبی نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ چلا قرآن الفاظ ہے، علی اس کا مجسمہ ہے۔ حلیم 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 حلیم
علی مولا علی مولا सितारा टूट कर बोला علی مولا علی مولا कोई पैदा नहीं चाहता علی مولا علی مولا आई गरीब आजा बुलंद सलवार لہذا قرآن پڑھیں، علی کو دیکھیں تو عزیزو اب جو یہ علی کہتے ہیں، جو یہ سما بنتا ہے، تو میں دکن کا بھی ہوں، سب مومنین ہے، نجب میں رہتا ہوں، اس لیے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے علی علی کریں۔ اس لیے یاد رکھیے گا لوگوں کو دوسرے کے عیب پر زیادہ افسوس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدبو پہ افسوس نہیں ہوتا۔ جو غیر ہے ان کو ان کے عیوب معلوم ہے، لیکن انہیں تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ عیوب سے نہیں، فضیلت علی سے، فضائل علی سے۔ لہذا جب بھی موقع ملے فضائل علی بیان کیجئے گا، اس لیے کہ غیر دوسروں کے عیب برداشت کر سکتا ہے، لیکن علی کی فضیلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اتنا علی علی کرو کہ جب چلو تو کہو یا علی، بیٹھو تو کہو یا علی، ٹھوکر لگے تو کہو یا علی، سفر میں ہو تو کہو یا علی، حضر میں ہو تو کہو یا علی۔ اتنا علی علی کرو، اتنا علی علی کرو، لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو امام کہتے ہیں جب یہ لوگ کہیں کہ علی علی کرنے پر پاگل ہو گیا تو سمجھ لینا تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ لہذا علی علی کیجئے، اس لیے کہ تفکر کرنے والے، تدبر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ علی علی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ بڑا سنبھل کر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ ثقافت والے ہیں، تمدن والے ہیں، اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اپنا مزاج علی علی کرنے والا مجبوری والا نہ بنائیے۔ مجبوری میں علی علی کرنا کسی اور کا کام ہے۔ ہر وقت علی علی کرنا کسی اور کا کام ہے۔ اگر ہر وقت علی علی کرو گے تو سمجھ میں آئے گا سلمان ہے، بوذر ہے، مقداد ہے، لیکن مشکل میں علی کہو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا انسان تدبر کریں، تفکر کریں، تعامل سے کام لے۔ شریعت میں ہر مرحلے پر قدم بڑھائیں تو تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ قرآن بھی پڑھو تو امام کہتے تدبر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، تعامل کرو۔ اہل بیت کے بھی فضائل ہو کہ تدبر کرو، تعامل کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ اس لیے کہ بعض فضائل وہ ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بعض فضائل وہ ہے جو ہم دہرا بھی سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے کیا مطلب ہے۔ اب میں اپنے جملوں کو مکمل کر دوں۔ امام سے کسی نوجوان نے کہا یا علی
آپ کے چاہنے والے بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک جملہ کہوں، امام کا جملہ نہیں ہے، میرا ہے، جو اس کا جملے کا استظہار ہے، کیا جو علی کو سمجھ لے پھر وہ علی کہاں؟ علی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو مولا نے کہا تو مجھے کیا سمجھنا چاہتا ہے؟ بس اتنا سمجھ لے، علی وہ کہ جو نوح کو کشتی میں سوار کرے، علی وہ جو یوسف کو کنویں میں تسلی دے، علی وہ جو ابراہیم کو خلت میں سہارا دے، علی وہ جو عیسیٰ کو تسلی دے۔ ارے میرے بارے میں بس اتنا سمجھو کہ میرا نام علی وہ اگر آسمان پر لکھا گیا تو بغیر سہارے کے شامیانہ بنا۔ میرا نام علی وہ جب زمین پر لکھا گیا تو مچلتی ہوئے زمین پر، پانی پر زمین بچ گئی۔ علی وہ جب پہاڑ پر لکھا گیا تو مضبوطی آ گئی۔ علی وہ اگر سورج پر لکھا گیا تو روشنی آئی۔ علی وہ بادل پر لکھا گیا تو برسنے لگا۔ علی وہ ہواؤں پر لکھا گیا تو چلنے لگی۔ اب عزیزو دونوں جملوں کو ملائیے، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا اللہ کہہ رہا مسلمان انسان سوچ لے، سمجھ لے، ہم نے بغیر سہارے کے آسمان کو شامیانہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے زمین کو مچلتے ہوئے پانی پر بچھا دیا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سمجھو، علی کہہ رہے میرا نام پہاڑ پر لکھا گیا میخ بنا، آسمان پر لکھا گیا شامیانہ بنا، زمین پر لکھا گیا مچلتے ہوئے پانی پر زمین بچ گئی۔ اب دونوں جملوں کو نتیجے کے طور پر پیش کروں، یہ سمجھ لو جس کا کوئی سہارا نہ ہو اگر علی پکارو سہارا۔ کو پکارے تو سہارا مل جائے، اگر بے چینی میں علی کو پکارے تو تمہیں تسلی مل جائے، اور اگر کوئی کمزور علی کو پکارے تو طاقتور ہو جائے۔ اب امام نے سنبھل کر عصمت کے دائرے میں رہ کر امام نے اپنے بارے میں کہا اگر ہم سے کہو گے علی بتاؤ تو ہم یہ کہیں گے اگر بے ایمان دل سے علی کہے گا تو مومن بن جائے گا، اور اگر کوئی بد نسب اپنے نسب کو صحیح کرنا چاہے تو اسے دل سے ذہن سے علی علی کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بڑے محمد عالم۔ لہذا ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے، علی بھی سمجھنا ہے، اور ذات علی تو دور کی بات ہے، فضائل علی سمجھنا ہے۔ لہذا ہمیں دونوں چاہیے۔ اب کچھ لوگ نادان ایسے پیدا ہو گئے جو عقلی ہی استعمال نہیں کرتے، اور کچھ ہم بڑے مومن ہیں۔ عزیزو مومن تالے ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے کچھ کہا، تالے جس کے قسمت پہ پڑے ہیں چاہے وہ بدن پہ ڈالیں چاہے دروازوں پہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ضروری ہے
دل سے علی کہو، کسی کے لیے نہیں، علی کے لیے علی کہو، اس لیے کہ اس نام میں برکت ہے۔ تفکر کرنا، تدبر کرنا، تعامل سے کام لینا ہر مومن کا شیوا ہے، ضروری ہے۔ ہر قدم پہ فکر کریں، تفکر کریں، اس لیے کہ انسان اگر تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، تب جا کر ہی اسلام سمجھ میں آئے گا، ورنہ بغیر تفکر کے نہ قرآن سمجھ میں آنے والا، نہ فضائل اہل بیت سمجھنے آنے والے۔ لہذا دونوں کا لازمہ ہے عقل کا ہونا۔ اب امام کہتے ہیں مولا پھر یہ عقل ہے کس کے پاس؟ امام کاظم باب الحوائج علیہ السلام نے پوچھا کسی نے، مولا فرزند رسول عقل ہے کس کے پاس؟ سوال بڑا قیمتی ہے، عقل ہے کس کے پاس؟ تو امام نے یہ نہیں کہا انسان کے پاس، عقل انسان کے پاس نہیں کہا معصوم نے۔ معصوم نے کیا کہا؟ عقل اگر ہے تو یا تو ہمارے پاس ہے یا ہمارے شیعوں کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا عقل کا استعمال کرنا آل محمد اور ان کے شیعوں کی علامت ہے۔ تدبر کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ عزیزو یہ قرآن نہیں ہے، یہ واقعی طور سے حسینیت کی جیت کا اعلان بھی قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جسم بول نہیں سکتے وہاں حسین کے کٹے سر نے قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت ہو چکا مصائب کا، باقی کی باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا اسی کو ربط دیتے ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا بزرگ علماء اور مراجع کا کہنا ہے، بالخصوص سید شہاب الدین مراشی نجفی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجلس میں جاؤ تو یہ سوچ کر جانا یہ زندگی کی آخری مجلس ہے، کب ہم مجلس سے اٹھیں اور دنیا سے الوداع کہہ دے نہیں معلوم۔ لہذا جب بھی مجلس میں جانا تو یہ تصور سے جانا کہ زندگی کی آخری مجلس ہے، اور حسین پر دل کھول کر گریہ کرنا، اس لیے کہ عزیزان گرامی دل کھول کر حسین پر جب انسان گریہ کرتا ہے، ملائکہ بھی دعا دیتے ہیں، سب دعا دیتے ہیں، لیکن ایک ایسی بی بی دعا دیتی ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عزیزو، جوان بھی موجود ہے، بزرگ بھی موجود ہے، میں 11 محرم کی روایت کو نقل کرتا ہوں۔ جب 11 محرم نمودار ہوئی، امام سجاد مظلوم ایک مرتبہ اپنے چچا ابو الفضل العباس کے لاشے کے قریب گئے اور الوداع کہا، گریہ کیا کہ چچا عباس خدا حافظ۔ آگے بڑھے، کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کے قریب گئے، بھیا خدا حافظ۔ پھر آگے بڑھے، پامال یتیم کے لاشے کے قریب پہنچے، کہ قاسم خدا حافظ۔ پھر آگے بڑھے، ہر کسی شہید سے خدا حافظی کی۔ علماء کہتے ہیں ماتم کیا، گریہ کیا، نوحہ پڑھا، گریہ کیا، ماتم کیا، لیکن جب اپنے بابا کے قریب آئے فسکتا، بس امام سجاد خاموش ہو گئے۔ وَنَظَرَ إِلَى جِسْمَانِهِ الطَّاهِرَ، امام سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے گئے،
خاموش، نہ اب آواز آتی ہے، نہ نوحے کی آواز، نہ گریے کی آواز۔ فوراً جناب زینب آگے بڑھی، بازو کو تھاما، کہا بیٹا سجاد خیر تو ہے، یہ حالت غیر کیوں؟ کہا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ باپ کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو آپ نے مصیبت سنی، آنکھ سے آنسو بھی آ گئے، آواز مظلومیت بلند بھی ہو گئی، آہ سرد بھی بھرنے لگے، لیکن اندازہ لگائیں، فکر کریں، سید سجاد چچا عباس کے لاشے پہ گئے، حالت غیر نہ ہوئی، علی اکبر کے لاشے پر آئے، حالت غیر نہ ہوئی، قاسم کے پامال لاشے پر آئے، حالت غیر نہ ہوئی، سب کے لاشے پہ گئے، حالت غیر نہ ہوئی، لیکن اپنے بابا کے لاشے پر آئے، حالت کیوں غیر ہو گئی؟ آغا صادق روحانی کہتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی لیٹتا ہے تو اس کے سینے کا رخ آسمان کی جانب ہوتا ہے، لیکن حسین کے سینے کا رخ آسمان کی طرف نہ تھا، زمین کی طرف تھا۔ کہ بس اتنا؟ کہ نہیں، کہ اس لیے کہ جملہ سن لو عزیزو، کہ جب کسی کے ذبح کیا جاتا ہے، جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو حلق سے کیا جاتا ہے، لیکن حسین کو حلق سے ذبح نہ کیا، پس گردن سے سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، اے بابا، ارے تڑپا تڑپا کر، اللہ اللہ اکبر، تڑپا تڑپا کر آپ کو شہید کیا۔ سید سجاد اٹھے، زینب نے سہارا دیا۔ عزیزو آپ اور ہم سن سکتے ہیں، کچھ دیر آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن ان بیویوں سے پوچھیں جس کے لیے آج بھی وقت کا امام کہتا ہے سلام ہو، ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو بس آخری روایت بڑا غور سے سنیے گا، جیسے ہی اونٹ آئے، بے کجاوہ اونٹوں پر حسین کی بہن کو قریب لایا گیا، ایک طرف سے زینب نے ہر بی بی کو سہارا دیا، دوسری طرف سے شہزادی کلثوم نے سہارا دیا، دونوں بہروں نے کبھی ام لیلا کو سوار کرایا، کبھی ام فروہ کو سوار کرایا، کبھی رقیہ کو سوار کرایا، کبھی فضہ کو سوار کرایا، لیکن آخر میں زینب نے کلثوم کو سوار کرایا۔ جب بی بی تنہا رہ گئی تو دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں میں سوار کرتا ہوں۔ سید سجاد نے زینب کو سہارا دیا، سوار کرا دیا۔ جب سید سجاد نے سوار کرا دیا، اونٹوں پر بیویاں بیٹھی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان تمام اونٹوں کی رسی مہر کو امام سجاد کو دی گئی، جس کے گلے میں طوق ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، اس کو مہر دی گئی، رسی دی گئی۔ اب اونٹ کیسے کا زمین سے اٹھنے لگے تو بلبلانے لگے۔ زینب نے کہا سجاد یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں سنبھل کے اٹھنا، نبی کی نواسی، علی کی بہن، حسین کی بہن، علی کی بیٹی سوار۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ۔ بر الہ
پروردگار ابد فعل محمد اور آل محمد اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما. خدایا تو جوان سا اہل بیت علیہ السلام کا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. خدایا تو جوان سا اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا خاتمہ ولایت علی پر فرما. خدایا تو جوان سا اہل بیت علیہ السلام کا اگر دشمنان اہل بیت لائق ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما. خدایا جس گوشے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو جو حاضرین ہیں، جو غائبین ہیں، خدایا جو موجود نہیں ہے، جس گوشے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان سب کو عرضی و سماوی آفات و مشکلات و مصائب سے بالخصوص وبائی بیماری سے محفوظ فرما. خدایا ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین ابن علی نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. خدایا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علام، لٹ گئے اہل حرام، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لام. پرسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ دھوپ میں تو تا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے
نامدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھالس تھی بڑی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی کیا کہوں شعر میرے تیرے داہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو آیا غازی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو آیا غازی کتنی بے بستی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشقی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو آیا غازی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو آیا غازی جب چلی شہ پہ چھری آئے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی کٹ گیا شہ ہائے بھائی نے صدا مجھ کو ہر ضرب پہ دی تو نہ سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ غازی جب سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ غازی
کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوف شاہ شاہ کا سر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا جب پتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب پتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی Ali!